بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال موصول ہوا ہے کہ ایک مناظر صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے کہ فقہ حنفی کی جو ابتدا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی ہوگی تھی، اور اس کی دلیل یہ پیش کر رہے تھے کہ فقہ حنفی کا جو ماخذ ہے، فقہ حنفی جو مستنبط ہوئی ہے وہ قرآن و سنت سے ہوئی ہے، اور قرآن و سنت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے تو لہٰذا فقہ حنفی بھی موجود تھی۔ گزارش اس بارے میں یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو خطباء ہوتے ہیں یا مناظرین ہوتے ہیں، یہ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والے آدمی کو دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ الزامی طور پر کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں جن کا مقصد اس بات پر یقین ہونا نہیں ہوتا، اس بات کا حق ہونے کو یہ نہیں مان رہے ہوتے، لیکن صرف وہ ایک الزاماً بات کر رہے ہوتے ہیں، تحقیقاً اگرچہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس طرح کہ یہاں سمجھ لیجئے کہ جو فقہ ہے بنیادی طور پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن پاک سے جو احکامات مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ہوتی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں دور گئے ہوتے تھے تو کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اس مسئلے کے بارے میں دریافت فرماتے اور دوبارہ جو اختلاف ہے وہ حل ہو جاتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے اختلافات آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے یا عمل کے حوالے سے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا، تو اس حوالے سے کوششیں جو ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، جو اصول ہیں، اس میں کچھ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ علم جو ہے وہ مدون ہوتا گیا، اس کے اندر جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے اختلافات سامنے آئے، ان کے ذریعے پھر اجتہادی اور اختلافی مسائل کو حل کرتے گئے۔ تو باقاعدہ طور پر جو دوسری صدی ہجری ہے اس کے اندر جو ہے وہ چاروں فقہ جو ہیں وہ مدون ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا جو فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، حنبلی ہے، ساری کی ساری کی ابتدا جو ہے وہ دوسری صدی ہجری سے ہوئی ہے۔ تو اسی کے مقابلے میں اگر آپ سلفیت کا جو نہج ہے اس کو دیکھتے ہیں تو جو سلفیت ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ 19ویں صدی کے میں تقریباً ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ ساری کی ساری جو ہمارے اسکول آف تھاٹس موجود ہیں ان کی ابتدا اسی وقت سے تسلیم کی جائے گی جب سے ان کو مدون کیا جانا شروع کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موجود تھی یہ درست نہیں ہے، اور اس دلیل کے اندر جو خرابی ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ جو دلیل دی گئی ہے تو اس میں دو جو ہے وہ قضیے سامنے رکھے گئے ہیں، دو چیزوں کی بنیاد پہ استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا جو قضیہ ہے، پہلا جو اس میں جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فقہ حنفی کا ماخذ ہے قرآن و سنت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور دوسرا یہاں پر پھر اصول بیان کیا گیا کہ جب سے کوئی کسی چیز کا ماخذ، مواد اور مٹیریل موجود ہوتا ہے اس وقت سے وہ چیز موجود ہوتی ہے، تو لہٰذا فقہ حنفی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی۔ تو اس میں جو دوسرا قضیہ ہے، جو دوسرا جملہ ہے جسے کبریٰ کہا جاتا ہے، جو اصول ہے جس کی بنیاد پر یہ استدلال کیا گیا ہے، یہ اصول درست نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے ماخذ اور مواد اور مٹیریل کے موجود ہونے سے اس چیز کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ پوچھتا ہے بھی ریڈیو کب ایجاد ہوا، اور ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ 1890 میں ایجاد ہوا، اب اس کا ایک کہنا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا جو مواد ہے، جو مٹیریل ہے وہ تو پہلے سے اس دنیا میں موجود تھا، تو لہٰذا جب سے کائنات بنی ہے چونکہ اس کا مواد موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو جب سے کائنات بنی ہے تب سے موجود ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ ایسے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ JF-17 جو ہے وہ کب بنا تو کہا جاتا ہے 2003 میں بنا۔ اب اس میں کوئی شخص کہے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، اس کا جو مواد ہے، اس کا جو لوہا ہے، جو اس کا دوسرا مٹیریل ہے وہ تو جب سے کائنات کا وجود ہے تب سے ہے، تو یہ ہمیشہ سے ہوگی۔ اسی طرح کسی عمارت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ 50 سال پہلے وجود میں آئی، اگر اس کے خلاف کوئی ہمیں شخص کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کا جو اصل میں مواد ہے، جو اس کا سیمنٹ ہے، جو اس کی ریت ہے، جو اس کی اینٹیں مٹی سے بنی ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہے، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، تو آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کا کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ کسی چیز کے مواد اور مٹیریل کے پہلے سے موجود ہونے سے اس چیز کا وجود نہیں مانا جاتا، بلکہ جب وہ چیز مدون ہو جاتی ہے، جب وہ چیز بن جاتی ہے، اپنی شکل میں آ جاتی ہے، تب کہا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے، یہ مدون ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کرنا جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ کہ جتنے بھی جو ہمارے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد باقاعدہ ان اصول و ضوابط کے اندر اختلاف، پھر اس کی بنیاد پہ دوسرے اختلافات اجتہادی سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن باقاعدہ ان کی جو تدوین ہے وہ دوسری صدی ہجری میں ہوئی ہے،
اور اس طرح جو ہماری بنیادی چاروں فقہ ہیں ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے. اسی طرح جو ہے بعد میں کچھ دوسرے اسکول آف تھاٹس جو ہے وہ سامنے آتے رہے فقہ کے اعتبار سے، تو ان کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. اب یہاں پر حیرانی ہے کہ انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ حنفی کے وجود کی بات کی ہے، حالانکہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ جب سے اس کا جو ہے وہ ماخذ موجود ہیں تو اس وقت سے فقہ حنفی موجود ہونی چاہیے، تو وہ یہ بات بھی کہہ سکتے تھے کہ لوح محفوظ جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا. تو لہٰذا ان کا یہ کہنا پھر درست ہونا چاہیے کہ لوح محفوظ جو ہے وہ فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے. اور صرف یہاں پر نہیں بات رکتی، بلکہ اب جو کلام اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو ہماری ساری جو ہے احکامات کی بنیاد ہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کی صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح ازلی ابدی ہے. جب سے خدا کی ذات ہے تب سے اس کی صفات بھی موجود ہیں جو کہ بغیر کسی ابتدا کے ہمیشہ کے ہیں. تو لہذا کیا یہ بات کہنا درست ہوگا کہ فقہ حنفی جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے؟ لامحالہ یہ غلط بات ہے. تو لہذا یہ الزامات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. واللہ اعلم بالصواب.